حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین رافدین میں اپنے بندے یشکر بن لامک کو نبی بنا کر بھیجا، جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے نبی کو عبد الغفار کہتا ہے تو کوئی عبد الجبار، الیاس تو کوئی کشتی والا نبی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس کے پر پوتے ہیں، حضرت آدم کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ بتوں کی پوجا کرنا، ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا عام تھا۔ حضرت نوح لوگوں کو سمجھاتے رہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ جب آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے تو لوگ آپ پر پتھر برساتے، آپ کو لہو لہان کر دیتے تھے۔ 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی۔ آپ اپنی قوم کے لیے اتنا روتے تھے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ امیر لوگ حضرت نوح کے خلاف ہو گئے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے ان کو بتایا کہ ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا جو کہ برے لوگوں کے لیے سزا ہوگی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے چند ایمان رکھنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک بڑی کشتی بنانی شروع کی۔ لوگ آپ پر ہنسنے لگے، اور جب یہ بڑی کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہر جاندار مخلوق میں سے ایک نر اور ایک مادہ بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ بہت سارا کھانا بھی رکھا تاکہ ان سب کو ایک لمبے عرصے تک کھلا سکیں۔ وہ ایک بہت بڑا کام تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے کام سچے دل سے کیا۔ ایک ایک کر کے تمام جانور کشتی میں داخل ہوئے۔ ان میں سے کچھ کے پر تھے، کچھ کی ٹانگیں، کچھ رینگنے والے تھے اور کچھ اچھلنے والے تھے۔ سب کشتی میں جوڑوں کی شکل میں داخل ہوئے۔ کشتی جانوروں کے لیے ایک بڑا باڑ ثابت ہوئی اور مومنین کے لیے ایک رہائشی کشتی بن گئی۔ بھاگتے دوڑتے جانوروں میں زرافے، ہاتھی، اونٹ، بندر، شیر اور بھی بہت سے جانور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جیسے ہی تمام مخلوق کشتی میں سوار ہو گئی اور سارا سامان اکٹھا ہو گیا، کالے بادل آسمان پہ پھیل گئے۔ شروع بوندا باندی سے ہوئی اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ روز بروز بارش بڑھتی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی، اور پھر اندھیرا اور سیاہ ہو گیا۔ ہر طرف سے تیز ہوائیں چلنے لگیں اور پانی لہروں کی صورت میں جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی تھی اٹھتا چلا گیا۔ اللہ کے حکم سے آسمان سے سیلاب کے دروازے کھل گئے اور زمین اللہ کے حکم سے اس طرح پھٹی کہ پانی کے اونچے فوارے اس میں سے پھوٹ پڑے۔ دریا بھر کر بہنے لگے اور پانی طوفان کی طرح بہنے لگا۔ کشتی پہاڑ جتنی اونچی لہروں پہ کبھی اوپر اٹھتی اور کبھی نیچے ہوتی۔ پانی زیادہ آتا گیا، یہاں تک کہ پوری وادی پانی سے بھر گئی۔ درخت پانی میں ڈوب گئے، پہاڑیاں غائب ہو گئیں اور پہاڑ ایسے ڈوبے کہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ دنیا ایک بڑا سا سمندر بن گئی اور پانی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ تمام لوگ جو زمین پر رہ گئے تھے اور انہوں نے حضرت نوح کی دعوت پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا، سب اس بڑے سیلاب کی زد میں آ گئے۔ آسمان سے زوردار بجلی کڑک رہی تھی۔ کشتی میں سوار سب خوف زدہ تھے، مگر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے آزمائش کے اس عظیم وقت میں بھی رحم کی دعائیں کرتے رہے۔ جب سیلاب اپنے عروج پر پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا سارا پانی واپس نگل لے، اور آسمان سے بارش کو واپس لینے کا حکم دیا۔ پانی خشک ہونا شروع ہو گیا، بارش رک گئی، بادل ٹوٹ گئے، اور جیسے ہی پانی کی سطح نیچے ہونا شروع ہوئی، پہاڑوں کی چوٹیاں اس میں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کشتی آج کل کے ملک ترکی کے ایک پہاڑ جودی کے پہاڑ کی چوٹی پر پھنس گئی اور وہاں ہی سکون کی حالت میں آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس تباہ کن سیلاب سے بچایا۔ سب خوشی خوشی کشتی سے اترے، سب جانور بھی خیریت سے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ، اس کشتی سے میرا اترنا بابرکت فرما، کیوں نہ کہ صرف تو ہی ہے جس نے مجھے حفاظت سے اتارا اور پہنچایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیلاب اور کشتی نوح کو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی اور خبردار کرنے والا بنایا۔